راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو اور عزیز ساتھیو، دین عدلتے بدلتے رہتے ہیں. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، تلک الایام نداولها بین الناس. ہر قوم پر ہمیشہ ایک جیسے حالات نہیں رہتے، کبھی کچھ ہے تو کبھی کچھ ہے. یہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے. اور سورہ زلزلت کے اندر فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر برے حال کے بعد اچھا حال ہے، تکلیف کے بعد راحت ہے. یہ قرآن کریم نے انیک جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو سب کو اللہ سے بہتر اور خیر کی امید ہر حال میں رکھنا ہے. خدا کی ذات سے مایوسی یہ بہت خطرے کی چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے. قرآن کریم نے اس کا بھی اعلان فرمایا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند ہو کر رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم سچے اور پکے ایمان والے بن کر دنیا میں رہو. تمہارے علاوہ دوسری کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جو سر اٹھا کر دنیا میں چلے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والے اپنے ایمان پر، ایمان والے اپنے ایمانی اعمال پر جمنے کی اور جمانے کی کوشش اور فکر کے ساتھ دنیا میں جی رہے ہوں. تو اللہ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں. اللہ سے بڑھ کر ساری کائنات میں کوئی سچا نہیں ہے. اللہ اپنے سچے ہونے کا مظاہرہ ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر کرتے رہے ہیں اور آج بھی کریں گے اور کل بھی کریں گے. صرف کمی اور کوتاہی جو ہے وہ میرے اور آپ سے ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان کے اعتبار سے ہم کمزور اور اعمال کے اعتبار سے کھوکھلے ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں مختلف قسم کے احوال آتے ہیں. اعمالکم اموالکم، حدیث میں بھی فرمایا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے ہی تمہارے اوپر حاکم ہوں گے، اور ان کی طرف سے ہونے والے فیصلے بھی ہمارے حق میں ایسے ہی ہوں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پرفتن زمانے کے اندر، جبکہ تمام وسعتوں کے باوجود مسلمانوں پر زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، ایسے حالات میں میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے رجوع اللہ، انابت اللہ، اعمال کی طرف توجہ، ایمان کو مضبوط کرنے کی محنت اور کوشش ہم سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کی ذات سے امید یہ ہر حال میں بندے مومن کو ہونے چاہیے. دنیا کی ساری قومیں ان سے خدا اپنے خالق اور مالک سے کس درجے میں امید ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن ایمان والے کو ہر حال میں خدا کی ذات سے امید ہونی چاہیے،
اسی پر اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حضور علیہ السلام کا ایک فرمان منقول ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر 2 آدمی تھے جنہوں نے آپس میں مواخات قائم کر لی تھی۔ میں تیرا بھائی، تو میرا بھائی، اس کو مواخات کہتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کی خبر گیری، ایک دوسرے کی نصیحت، ایک دوسرے کو اچھی بات کرنا، یہ آپس میں ہوتا رہتا ہے جب مواخات قائم ہوتی ہے۔ لیکن وہ روایت میں بات لکھی ہے کہ جن 2 آدمیوں کے درمیان مواخات قائم ہوئی تھی، ان میں کا ایک آدمی تو وہ تھا جو زندگی کے بتیرا وقت اچھا خاصا وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزار دیتا تھا، خوب اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور دوسرا جو ساتھی تھا وہ گناہوں میں ملوث رہتا تھا، بدکاریوں میں مبتلا رہتا تھا۔ وہ ایمان والا، اعمال خیر کے کرنے والا، اس بھائی کو بار بار کہتا تھا کہ باز آ جا، گناہوں سے گریز کر، پرہیز کر، یہ اس کو بار بار کہتا رہتا تھا۔ ایک دن ہوا یہ کہ اس عبادت گزار نے اس اپنے بھائی کو کسی گناہ کے اندر مبتلا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو کہ غلط کام کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر رہا ہے۔ جس وقت اس نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا تو اس نے اس موقع پر کہا کہ تو باز نہیں آئے گا تو اللہ تیری مغفرت نہیں کریں گے، اللہ تجھے نہیں بخشیں گے۔ یہ اس کی زبان سے نکلا اور اس نے اس کے سامنے یہ کہہ دیا۔ تو اس آدمی نے گناہوں میں جو مبتلا تھا، اس نے اس کو یہ کہا کہ مجھے میرے اللہ پر چھوڑ دے، مجھے میرے اللہ پر چھوڑ دے۔ اس نے یہ بات کہی۔ مختصر یہ کہ روایت میں بات لکھی ہے کہ دونوں کی روحیں اللہ کی یہاں جمع ہوئی، اس کی بھی روح قبض ہوئی، اس کی بھی روح قبض ہوئی۔ دونوں کی روحیں جب قبض ہوئی، اللہ کے حضور دونوں کی روحیں پہنچی، تو اللہ پاک نے اس عبادت گزار سے کہا کیا میرے اختیارات اللہ تیرے حوالے تھے؟ جو اختیارات اللہ کے ہیں وہ اختیارات تیرے حوالے ہو گئے تھے کہ جس کی بنیاد پر تو نے یہ کہا کہ تیری بخشش نہیں ہوگی، تیری بخشش نہیں ہوگی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اس گنہگار سے کہا کہ تو جنت پہ چلا جا، اور فرشتوں سے کہا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ اس روایت کو پیش کر کے علماء نے بات لکھی ہے کہ گناہگار کو گناہوں پر جری بھی نہیں ہونا چاہیے، گناہگار کو گناہوں پر جرأت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ اماں صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان کو اللہ مہلت نہیں دیتے اور ہر انسان کی اللہ مغفرت نہیں کرتے، اللہ جس کے چاہیں گے مغفرت کریں گے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر گناہگار کو اللہ معافی کر دیں، بخششی کر دیں، ایسا بھی کوئی ضروری نہیں۔ اللہ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، جس کے چاہیں گے جنت کا فیصلہ کریں گے۔ دوسری بات یہ بات لکھی ہے کہ انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ کبھی بھی وہ خود اپنی ذات کے تعلق سے بھی خدا سے مایوس نہ ہو اور امت کو بھی خدا کی ذات سے مایوس نہ کرے۔ اپنی ذات سے بھی مایوس نہیں ہونا اور امت کو بھی خدا کی ذات سے مایوس نہیں کرنا۔ یہ مایوس ہونا یا مایوس کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ تمام پوری زندگی نیکوکاری کی زندگی گزارتے ہوئے آدمی جہنم میں چلا جائے گا، صرف ایک گناہ کی وجہ سے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے خدا سے مایوس ہوا یا اپنی قوم کو اور امت کو اس نے خدا کی ذات سے مایوس کیا۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا قصور ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان اگر خدا کی ذات سے مایوس ہوتا ہے تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ جہنم کا مستحق ہوتا ہے، جنت کے بجائے جہنم میں پہنچتا ہے۔ تو بھائیو، بزرگوں اور دوستو،
ہماری اور آپ کی یہ سب کی ذمہ داری ہے، جیسے کہ میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا کہ دنیا میں حالات بدلتے رہتے ہیں، عدالتیں بدلتے رہتے ہیں، کبھی ہماری حمایت میں رہتے ہیں، کبھی ان کی حمایت میں رہتے ہیں، کبھی ہمارے حق میں ہوتے ہیں، کبھی ان کے حق میں ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، یہ سسٹم ہے، زمانہ بدلتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ آج باطل سر چڑھ کر بول رہا ہے، باطل سینہ ٹھوک کر کہہ رہا ہے، اور باطل سینہ اکڑ کر اور فخر کرتے ہوئے چل رہا ہے۔ آج ان کے دن ہیں، لیکن یہ دن ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ دن ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، عبادتوں کا اہتمام کریں، توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ یہ جیسا کہ بار بار یہ بات آئی ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں مسلمان الگ ہوں گے، ایمان والے الگ ہوں گے اور بے ایمان الگ ہوں گے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹی چھوٹے حالات میں ایمان والے ان کے اندر چھٹائی ہوگی اور بٹائی ہوگی۔ یہ سارا وہ زمانہ ہے جس زمانے سے ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ حدیث میں فرمایا یصبح مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا، صبح کا مومن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کا مومن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور اس مومن کے کافر ہونے والے کو اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آدمی نیکیوں کے کرتے 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 جنت اور اس کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ رہتا ہے۔ وہ جنت کے قریب اتنا پہنچ گیا کہ صرف اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ ہے، لیکن اچانک اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے، ایسا کام کرتا ہے، ایسے بولتا ہے کہ وہ بجائے جنت میں جانے کے جہنم میں پہنچ جاتا ہے، جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی حدیث میں فرمایا گیا کہ آدمی بدکاری کرتا 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 بے ایمانی کی زندگی گزارتا جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، جہنم کے درمیان اس کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ رہتا ہے۔ ایک موقع ایسا زندگی میں اس کے آتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے کام کر لیتا ہے، ایسے بول لیتا ہے کہ وہ بجائے جہنم میں جانے کے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال مجھے کہنا یہ ہے کہ حالات تو ایسے نرم گرم آتے رہتے ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت ہر زمانے میں میری اور آپ کی سب کی پہلی ذمہ داری اور بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا، جنت کے کیواڑوں کو دیکھا، تو جنت کے کیواڑوں پر 2 سطریں ہیں سونے کے پانی سے، سونے سے لکھی ہوئی تھی۔ یہ حدیث میں کنز العمال کی روایت میں ہے کہ جنت کے کیواڑ دروازے ہیں، اس پر 3 سطریں سونے سے لکھی ہوئی تھی۔ پہلی سطر میں لکھا تھا السطر الاول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلی سطر میں یہ لکھا ہوا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کرتا دھرتا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، سجدہ ریز ہونے کے لائق وہی ہے۔ کسی کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے تو صرف ایک ذات اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر کسی طریقے میں ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے سینے سے لگانا، ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا، حضرت محمد رسول اللہ کی سنتوں کو معلوم کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اسی سے آدمی دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ بار بار یہ بات آپ حضرات کے سامنے مذاکرہ کیا گیا ہے کہ فتنے اور فساد کے زمانے میں حضرت محمد رسول اللہ کی سنتوں کو معلوم کرنا، یہ وہ سنت جو ہمارے سماج میں اور معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہماری اجتماعی زندگیوں میں اور انفرادی زندگیوں میں جن سنتوں کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، جو سنتیں ہم نے نظر انداز کر دی ہیں اور ان کے کرنے میں ہمیں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوتی، کم از کم ان سنتوں کے اہتمام کا اس زمانے میں فتنوں کے زمانے میں کرنا ضروری ہے۔ ایک موقع پر میں نے وہ روایت بھی سنایا تھا کہ دین کی حفاظت چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر کاربند ہو جاؤ، اللہ پاک تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔
ورنہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ اچھے اچھے ایمان کے بولنے والے، ایمانی اعمال کے کرنے والے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں پھسل جائیں گے اور ایمان سے کفر کے دائرے میں پہنچ جائیں گے۔ اس لیے میں بار بار یہ بات کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ تو جنت کے اندر کیواڑ پر پہلی لائن میں یہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے ما قدمنا وجدنا، جو ہم نے آگے بھیج دیا ہم نے اس کو پایا۔ ما قدمنا وجدنا، جو ہم نے آگے بھیجا ہے نیکیوں کے ذخیرے کو، جو کچھ انسان کرتا ہے، بھلے کام کرتا ہے، وہ سب کچھ اللہ پاک اس کو دیں گے اور وہ پائے گا۔ ما قدمنا وجدنا ما اکلنا ربحنا، جو کچھ ہم نے دنیا میں کھا لیا وہ فائدہ اٹھا لیا، جو کھایا وہ فائدے میں اٹھا لیا۔ اور آگے اسی لائن میں آگے لکھا ہوا ہے کہ جو پیچھے چھوڑ دیا، فرمایا کہ خسارے میں یہ ہمارا نقصان ہے۔ تو تین باتیں دوسری سطر میں لکھا ہے کہ جو کچھ نیکیوں میں اور بھلائیوں میں جان لگائی، مال لگایا، وقت لگایا، صلاحیت لگائی، اس کا بدلہ کل قیامت کے دن ثواب کی شکل میں، درجات کی بلندی کی شکل میں اور نعمتوں کی شکل میں اللہ پاک اس کو دیں گے اور وہ پائے گا۔ اور جو دنیا میں کھایا تو ختم ہو گیا، لیکن جو چھوڑ کر دنیا سے جاتا ہے، جو مال پانی چھوڑ کر جاتا ہے، وہ اس کے ذات کے لیے وہ خسارے کی چیز ہے، وہ نقصان کی چیز ہے۔ پیچھے رہنے والوں کے لیے فائدے کی چیز بنے لیکن اس کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چھوڑ کر، مال چھوڑ کر جانے والا، گھر بار دھن دولت چھوڑ کر جانے والا، جانے والے کے لیے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، جانے والے کے لیے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ خیر تو اس میں ہے کہ جو جیتے جی اپنا کچھ سرمایہ آگے بھیجے، یہ دوسری سطر میں لکھا ہوا ہے۔ اور تیسری سطر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے امت مذنبۃ ورب غفور، میری امت تو گنہگار ہے ہی ہے، گناہ تو امت سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ورب غفور، رب جو ہے بڑا جو ہے بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ ذہن میں ہمارے ہونا چاہیے کہ ہمارے چھوٹے موٹے گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، اس کو معاف کریں گے، لیکن شرک کو اللہ نہیں معاف کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جس کو چاہیں گے سارے صغیرہ اور کبیرہ، جانے اور انجانے، دن کے اجالے میں کیے ہوئے، رات کے اندھیرے میں کیے ہوئے جلوت اور خلوت کے گناہوں کو معاف کرنا چاہیں گے، جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ زمین سے لے کر آسمان تک تہ لے جائے گناہوں کی، تو خدا کی رحمت کے سامنے وہ اس کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خدا کی رحمت خدا کے غضب پر غالب ہے۔ یہ حدیث میں بار بار ایک جگہ نہیں انیک جگہ اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف کریں گے، لیکن ایک گناہ نہیں معاف کریں گے، ایک گناہ نہیں معاف کریں گے، اور وہ شرک ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بار بار تعلیم کے حلقوں میں ہم لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے خلیل نے مجھے 7 نصیحتیں فرمائی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 نصیحتیں فرمائی، جس میں نمبر 1 پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں شریک ٹھہرانے والا کوئی عمل ایمان والے کے ہاتھ سے سرزد ہو جائے، ایمان والے کے اعضاء سے سرزد ہو جائے، اس کی زبان سے ایسے بول نکلے، یہ اس کے لیے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ آج دنیا میں چاروں طرف باطل کے گیت گائے جا رہے ہیں، کفریہ اور شرکیہ اعمال میں بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، اور شریک کرنے کی ناپاک کوششیں مسلمانوں کے سلسلے میں کی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کو بڑے سنبھل کر رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنی دنیا کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا بول ہماری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے کہ جو ہمارے ایمان کے مخالف ہو، ایمان کے لیے خطرے کی چیز ہو، ایمان کے لیے مضر ہو، ایمان کے لیے نقصان دہ ہو۔ ایسا کوئی کام ہمارا کسی کے دباؤ میں، چاہے وہ سرکاری سطح پر دباؤ ہو، چاہے معاشرتی اور سماجی اعتبار سے دباؤ ہو، یا دوستوں اور پڑوسوں اور اڑوس پڑوس والوں کی وجہ سے ہو،
ہمارے اعضاء کے ذریعے سے یا ہمارے زبان کے بول کے ذریعے سے کسی بھی درجے میں ہماری شرکت نہیں ہونی چاہیے. اسی کو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا. اور آگے فرمایا وَإِنْ حُرِّقْتُمْ أَوْ صُلِبْتُمْ أَوْ قُطِعْتُمْ، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے یا تمہیں آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے، جب بھی تم خدا کی ذات میں، خدا کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا کام یا شریک ٹھہرانے والے بول ہرگز تمہاری زبان سے سرزد نہیں ہونی چاہیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمایا. اوصانی، حدیث کے پاک کے الفاظ آتے ہیں کہ سرکار نے مجھے وصیت فرمائی، مجھے حکم دیا 10 باتوں کا. اس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل، یہ صحابہ تھے، ان کا ایمان پہاڑوں کی طرح سے بلند تھا. ہماری کیا حقیقت، ہمارے ایمان کی کیا حقیقت، کیا حیثیت ہے، ان کے سامنے ہماری کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن سرکار گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ایسے ایمان، ایسے پہاڑوں جیسے ایمان رکھنے والوں کے سامنے یہ بات کرتے تھے. دیکھو زندگی کے کسی بھی موڑ پر، زندگی کے اندر آنے والے نشیب و فراز کے اندر، دنیا میں آنے والے حالات کی وجہ سے، اپنے دکھ اور سکھ کی وجہ سے یا پریشانی اور غم کی وجہ سے یا اور کسی دباؤ میں آ کر ہرگز قطعاً تمہارے ہاتھ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہیں ہونا چاہیے جو حضرت اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے کے مترادف ہو، یا تمہاری زبان سے ایسے بول نہیں نکلنے چاہیے جو کفریہ اور شرکیہ ہو، کفریہ اور شرکیہ ہوں. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا، ایسے بہت ساری روایتیں ہیں. ایک صحابی کو سرکار نے مخاطب کر کے کہا کہ تم شرک میں تم ہرگز مبتلا نہیں ہونا چاہیے. تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، لیکن خدا کی ذات میں اور خدا کی صفات میں شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. یہ سب سے بڑی دولت ہمارے اور آپ کے پاس اس وقت ہے. اس کی حفاظت کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ میں اپنے کرم سے میرے بھی اور آپ کے بھی اس وقت اس ملک کے اندر جو ایک ہوا چلی ہے، اس کی زد میں آنے والے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں، کسی دباؤ میں اور کسی کے احسان تلے دبنے کی وجہ سے یا کسی اور سیاسی اعتبار سے اور یا کسی اور وجہ سے ایسے اعمال کے کرنے کی اور ہونے کے اندیشے اور خدشے اس کو محسوس کیا جا رہا ہے. اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جن دنوں کے اندر یہ ایمان اور کفر کو علیحدہ کیا جا رہا ہے. اس لیے اس وقت ہم سب کی ذمہ داری ہے ہمیشہ، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر ایک کی زبان پر زبان زد ہو. یہ ہمارا ورد زبان ہو، ہمارا تکیہ کلام ہو. اٹھتے اور بیٹھتے ہم اللہ کی ربوبیت اور وحدانیت کے گیت گا رہے ہوں. ہم ہرگز کسی کی طاقت سے اور کسی گندے ماحول سے متاثر ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ایسے پرفتن زمانے کے اندر اور ایسے گندے ماحول کے اندر اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے اور ہمیں وہ دولت عطا فرمائی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. اس ماحول، اتنے گندے ماحول کے اندر بھی اللہ نے ہمیں ایمان پر ثابت قدمی. تو ایمان پر شکریہ کے کلمات، شکر کے سجدہ شکر اور کلمات شکر ہماری زبانوں پر ہمیشہ یہ آتے رہنا چاہیے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز آپ حضرات کی خدمت میں مجھے یہ پیش کرنی ہے کہ صبر اور تقوی، یہ دو چیزیں ہیں. اگر صبر اور تقوی کے ساتھ ایمان والا اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھاتا ہے تو قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے کہ ان کی تدبیریں، ان کی چالیں ہمارا بال بیگا نہیں کر سکتے. وَإِن تَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا.
لا یضرکم قیدہم شیئا، ان کی چالیں، ان کی اسکیمیں، ان کی تدبیریں، ان کے پلان، ان کے پروگرام ہمارا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے اگر ایمان والے صبر کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ ان دو خوبیوں کو دونوں ہاتھوں میں لے کر اگر مسلمان چلتا رہے گا تو دنیا کی یہ باطل طاقتیں ہواؤں میں اڑے، فضاؤں میں اڑے، چاہے جو کچھ یہ کریں، لیکن مسلمان کا بال بیگا نہیں کر سکتے۔ شرط دو چیزوں کی ہے، صبر اور تقوی، صبر اور تقوی۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ صبر اور تقوی کے ساتھ اگر ہم چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم خوش و خرم اور بہتر سے بہتر حالات کو اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ماحول کو گندا ہونے نہ دیا جائے، ہماری اس بستی کو باقی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اپنے تئیں شریروں کو شرارت کا موقع دینا یہ اپنا ہدف ہے۔ شریروں کو شرارت کا موقع اپنی طرف سے دیں، یہ نادانی ہے، بیوقوفی ہے۔ ہر ممکن اس بات کی کوشش کریں، صبر اور تحمل۔ آج ان کا وقت ہے، کل ہمارا وقت آئے گا، لیکن ہمارا جب بھی وقت آیا ہے ہم نے صبر و تحمل سے ہمیں کام لینا ہے، ہمیں اچھا سلوک برتنا ہے، حسن سلوک کے ساتھ ہمیں آگے اپنے قدم کو آگے بڑھانا ہے، ساری انسانیت کی ہمدردی کے ساتھ ہمیں جینا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کی ترقی ہماری ترقی ہے۔ اس کے لیے بالخصوص ہمارے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ماحول کو پراگندہ نہ ہونے دیا جائے، ماحول کے اندر اور اپنے بستیوں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر امن ہمارا خطرے میں نہ ہو، ایسا کوئی موقع شریروں کو ہماری طرف سے نہیں ملنا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو ہمیں صبر و تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ ناگفتہ بھی کلمات ہمیں سننے والے، ہمارے جذبات کو بھڑکانے والے نعرے بازیاں ہونے لگے وغیرہ ذالک، لیکن ان کڑوے گھونٹوں کو پینا اور اس ملک کے اندر امن کو قائم رکھنا ان کی ذمہ داری نہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، بالخصوص نوجوانوں سے گزارش ہے کہ صبر و تحمل سے کام لیں، مسجدوں میں نمازوں کا اہتمام کریں، ہمیشہ ورد زباں ہو لا الہ الا اللہ، اس کا تذکرہ میں نے بار بار آپ حضرات کے سامنے کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے یہ ہفتہ بھر ہمارے نوجوان بالخصوص رات عشاء کے بعد سڑکوں پر، کٹوں پر یا شہر سے باہر غیر ضروری کاموں کے لیے ہرگز قطعاً نہ جائیں، نہ سڑکوں پر گھومیں، نہ کٹوں پر بیٹھیں، نہ اپنے راستوں میں اور گلیوں میں اپنی مجلسوں کو منعقد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دوستانہ جو مجلسیں ہوتی ہیں اور یہ سننے اور سنانے قصے کہانیاں کی جو محفلیں منعقد ہوتی ہیں ہمارے نوجوانوں کی، اللہ کے واسطے اپنے آپ پر بھی رحم کھاؤ اور پورے مسلمان پر اور پوری اس ملک کے سارے انسانوں پر رحم کھاتے ہوئے یہ بہتر ہے کہ رات کے عشاء کی نماز کے بعد ہمارے نوجوان اپنے اپنے گھروں میں رہیں، ادھر ادھر کٹوں پر بیٹھنا، گھومنا پھرنا اس سے گریز اور پرہیز کریں۔ دعاؤں کا اہتمام بہت کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے، بہت دعائیں کرتے رہیں، چلتے پھرتے۔ دعا کے لیے ایک تو یہ ہے کہ خدا کی طرف ہماتن متوجہ، سب سے ہٹ کر، سب سے کٹ کر خدا کی طرف متوجہ ہونا، ایک سو ہو کر بیٹھنا، یہ تو کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ دل میں چلتے پھرتے کام کاج کرتے کرتے بھی بار بار اپنے دل میں یہ کہتے رہیں، اللہ ہمارے علاقے کے اندر امن قائم فرما، مسلمانوں کے جان مال کی آبرو عزت کی ایمان کی حفاظت فرما۔ دعاؤں کا اہتمام بھی کریں اور صدقہ اور خیرات کا بھی اہتمام کریں۔ اور بار بار میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو روز کماتے ہیں، روز کھاتے ہیں، روز کماتے ہیں، روز کھاتے ہیں، ان ایسے حضرات کے پاس کچھ نہ کچھ پونجی ضرور ایسی محفوظ رہنی چاہیے کہ خدا نہ کرے اور ہزار بار نہ کرے، کچھ 19-20 ہوتا ہے تو ان کے روزی روٹی کے لیے انہیں اپنا ہاتھ کسی کے سامنے پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایسی پونجی، ایسا سرمایہ ان کے گھروں میں ہمیشہ ہر وقت محفوظ رہنا چاہیے۔ میں کئی سالوں سے یہ تذکرہ اور
آپ حضرات کے سامنے کرتا رہا ہوں. ایسا اس لیے اس مرتبہ پھر اور یہ آنے والے کتنے بھی جو بھی سال ہیں، ان سب سالوں کے اندر ہم سب کو بھی خصوصیت کے ساتھ روز کمانے والے، روز کھانے والے ایسے جو لوگ ہیں، ایسے جو گھر ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ اپنی ہی روزانہ کی آمدنی میں کچھ نہ کچھ پیسہ، 10 روپے کماتے ہیں تو 9 روپے میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرو، 1 روپیہ اپنے پاس محفوظ رکھو. وہ 1 روپیہ تمہارے پاس محفوظ ہی رہنا چاہیے، وہ آج خرچ نہیں ہونا ہے، چاہے تمہارے اوپر کیسے بھی حالات آئیں، وہ 1 روپیہ تمہارے پاس محفوظ ہی رہنا چاہیے. اس کے لیے بار بار آپ حضرات سے میں کئی مرتبہ یہ بات کہا ہوں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں، اور گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں. روزانہ اپنے گھروں کو جب بھی دروازہ بند کریں بسم اللہ کہہ کر بند کریں، جب بھی صبح میں دروازہ کھولیں تو بسم اللہ کہہ کر دروازہ کھولیں. تو صبح اور شام کی جو دعائیں ہیں، صبح و شام کی جو دعائیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آیت الکرسی کا اہتمام، چاروں کل کا اہتمام، اور اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین. اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ وہداہ وبرکتہ ونعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعدہ. ناشتہ نہ ملے، کھانا دوپہر کا نہ ملے، رات کا کھانا نہ ملے، کوئی حرج کی بات نہیں، مر نہیں جائیں گے. لیکن ان دعاؤں کا اہتمام ہر بندہ مومن کے لیے، مرد ہو کہ عورت ہو، بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، بچہ ہو کہ بوڑھا ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے، لازمی ہے. اپنی جان، اپنے مال، آبرو عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو بہترین ہمارے لیے محاصرہ، بہترین ہماری جان مال کے لیے قلعہ، کہ جس قلعے کے اندر اپنی جان کو، مال کو، آبرو عزت کو محفوظ کر سکتے ہیں، وہ صبح و شام کی دعائیں ہیں. وہ صبح و شام کی دعائیں ہیں. اپنے بچوں کو یاد کراؤ، مکتب میں بھیجو اور بچوں کو یاد کراؤ. بچوں کے ذریعے سے ہمارے بوڑھے ماں باپ یاد کریں، بوڑھے ماں باپ یاد کریں تو انشاءاللہ یہ کام ہمارے موت تک ہمارے کام آنے والی چیزیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.